यहाँ मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे। फिर भी शौहर ने मुझे मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन मैं किसी सूरत नहीं मानी। फिर अगले ही दिन जब मेरी फुप्पो के बेटे से बात हुई तो उसने बातों ही बातों में मुझे बताया कि मैं इस शादी पर आ रहा हूँ। मैंने हैरानगी से इससे पूछा कि भला तुम इस शादी में कैसे आ सकते हो? तब उसने मुझे बताया कि मेरी वालिदा और तुम्हारे शौहर की खाला दोनों आपस में कज़न हैं और दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है। फिर मैंने अपने किए पर अफसोस करते हुए उसे कहा कि मैं तो अपने शौहर को इस शादी पर आने से साफ इनकार कर चुकी हूँ। फिर जब फुप्पो के बेटे ने मेरी इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया तो मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, जो भी हो अब तो मैं हर हाल में शादी में आऊँगी। अपने महबूब की इस शादी में शिरकत का सुनकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि कई महीनों के बाद मुझे उसे रो मिलने का मौका मिल रहा था। खैर, जैसे ही 17 तारीख को शौहर छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो मैंने नाटक करते हुए बड़े प्यार से उसे कहा, मैं भी आपके साथ ही इस शादी में जाऊंगी। मेरी ये बात सुन वो एकदम से ठठक कर रुक गया और बहुत ही तजस्सुस भरे अंदाज में मेरे चेहरे को बगौर जायजा लेने लगा और फिर पूछा कि तुम अचानक शादी पर जाने के लिए कैसे राजी हो गई? तुम तो शादी पर जाने के सख्त खिलाफ थी ना, और तुम्हारी तो पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा था, तो फिर अचानक ये फैसला कैसे तब्दील हो गया? अब मैं शौहर को क्या बताती? शादी पर जाना मेरी कितनी बड़ी मजबूरी बन चुका है और मैं अपने महबूब से मुलाकात करने के लिए किस कदर बेकरार हूँ। फिर मैंने अचानक अपने ख्यालात को झटकते हुए शौहर को जवाब दिया, उस दिन आपने मुझे शादी पर जाने के लिए बहुत बार मनाना चाहा, लेकिन मैंने बार बार इनकार कर दिया। वक्ती तौर पर तो मुझे आपका एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे यूं आपकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए थी और आपको मेरे ना जाने की वजह से रिश्तेदारों की बातों का भी सामना करना पड़ेगा। मेरी इस बात पर शौहर थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान सजाए मुझे कहा, ठीक है, अगर आपको मेरा थोड़ा सा ख्याल आ ही गया है तो अब तैयार भी हो जाओ और मेरे साथ चलो। मैंने चुपके से पप्पू के बेटे को कॉल की, उसे खुशखबरी सुनाई कि मैं बहुत जल्द शादी पर पहुंचने वाली हूँ। उसने कहा, जल्दी आ जाओ, मैं भी तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेकरार हो चुका हूँ और मैं तो आपकी आमद का सुनकर कल का ही शादी पर पहुंच चुका हूँ। फिर क्या था, मैंने खुशी खुशी शादी पर जाने के लिए खूब सारी तैयारी की और पलक झपकते ही तैयार हो गई। खूबसूरत तो मैं वैसे भी बहुत थी और आज तैयारी करके मैं अपने शौहर पर मजीद क़यामत ढा रही थी। जैसे ही मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को आईने में देखा तो शौहर ने बेसाख्ता मेरे हुस्न की तारीफ की। मेरे ससुर चूंकि बैरूने मुल्क थे, लिहाजा फिर मेरा शौहर और सास खाला के घर पर पहुंच गए। जैसे ही हम खाला के घर में एंटर हुए तो जहां मेरी सास अपने रिश्तेदारों से मिलने में मसरूफ हो गई, वहीं मेरा शौहर भी अपने दोस्तों से गले मिलता हुआ घर से बाहर चला गया। फिर मैं भी मजबूर रिश्तेदार औरतों के गले मिली और सरसरी सी निगाह दौड़ाते हुए अफनान को तलाश करने लगी। इस दौरान जब मेरी नज़र कोने वाले कमरे की तरफ गई तो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ मुझे नज़रों ही नज़रों में इशारा कर रहा था कि कमरे में आ जाओ। फिर मैं जैसे ही आंख बचाकर उस कमरे में गई तो हम बेसाख्ता एक दूसरे के गले लग गए और एक ही दम जैसे जान में जान आ गई। उस दौरान हम दोनों की जो कैफियत थी वो सिर्फ हम जानते थे या हमारा खुदा। फिर मैंने फुप्पू के बेटे से कहा, हम 3 दिन के लिए इस शादी पर आए हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले हम दूर हो जाते हैं और रात के वक्त छत पर मिलेंगे। लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर भी मैं खुद को उसे छुड़वाकर बाहर आ गई। जैसे ही रात हुई और हमने रात का खाना खाया तो मैं चहलकदमी करते हुए बहाने पर छत पर चली गई। अगले दिन मेहंदी की रात थी, इसीलिए आज उनके घर ज्यादा रश नहीं था, लिहाजा छत भी वीरान ही पड़ी थी। थोड़ी देर बाद फुप्पू का बेटा भी आंख बचाकर मेरे पीछे ही दौड़ा चला आया। फिर से जब वो छत पर पहुंचा तो वहां बड़ी चारपाई पर बैठकर एक दूसरे का हाल चाल मालूम करने लगे, लेकिन इस दौरान मैंने नोट किया कि वो बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मैं हिचकिचाते हुए उसका हाथ पीछे कर रही थी। थोड़ी देर तो ऐसे ही चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने हसार में लेना शुरू कर दिया। खैर, इतने सालों बाद हम मिले थे, इसलिए मैंने उसे ज्यादा नहीं टोका। मैंने सोचा था कि शायद बात यहीं तक रहेगी, लेकिन वो तो जैसे मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो रहा था। मैं बेशक उसे प्यार करती थी, लेकिन मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं थी। मैं अपनी हदूद को अच्छी तरह जानती थी। मैंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि इसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश भी मत करना, वरना मैं उठकर नीचे चली जाऊंगी। वक्ती तौर पर तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। अब वो मुझसे प्यार की डिमांड करने लग गया, लेकिन मैं बार बार उसे इनकार कर रही थी। अब
اس نے مجھ سے ہلکی پھلکی مزاحمت کرنا شروع کر دی۔ اس کے سر پر تو جیسے پیار کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو اسے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے سامنے ہار مان لیتی، اس دوران ہمیں چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور جب نظریں اٹھائیں تو سامنے سیڑھیوں کے پاس میرا شوہر کھڑا تھا اور کہرآلود نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم کرنٹ کی مانند ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ میرے شوہر ایک دم سے آگے بڑھے اور اس نے آتے ہی میری کلائی سے تھاما اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا، اور میرے کزن کو کہنے لگے، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ بجائے اس کے افنان خاموشی سے سائڈ پر ہو جاتا، الٹا اس نے میرے شوہر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی نسرین پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جس پر میرے شوہر نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر پھر سے جھگڑا کرنے لگے۔ میرا شوہر کزن سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے پلک چھپکتے ہی میرے کزن کو فرش پر بچھا دیا اور اس پر مکوں کی برسات کرنے لگا۔ لہٰذا میں نے موقع کی حساسیت کو جانتے ہوئے دونوں کے درمیان دخل اندازی کی اور دونوں کو الگ کر دیا، کیونکہ اگر کوئی تیسرا وہاں آ جاتا تو اسے حقیقت کا پتہ چل جاتا، ہم دونوں میاں بیوی کی ہی رسوائی ہوتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دوبارہ سے شوہر نے میرا بازو تھاما اور غصے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے چھت سے نیچے لے آیا۔ جب ہم صحن میں آئے تو میری ساس چاند عورتوں میں بیٹھی ہوئی ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس دوران شوہر نے میرا بازو چھوڑا اور آہستہ سے اپنی ماں کے پاس گئے اور ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، امی مجھے کال آ چکی ہے کام کے سلسلے میں، بہت ضروری ہے، مجھے ارجنٹ ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور تیاری وغیرہ بھی کرنی ہے، اسی لیے میں اور نسرین گھر جا رہے ہیں، آپ کچھ دن رک کر آ جائیے گا۔ اس دوران میری ساس نے ان سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن پھر تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شوہر نے مجھے نظریں چراتے ہوئے غصے سے گھورتے ہوئے اشارہ کیا کہ اپنا سامان اٹھا کر لاؤ۔ پھر کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم واپس گھر پہنچ گئے۔ دوران سفر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے۔ سارا سفر خاموشی میں ہی کٹ گیا۔ اس دوران میرے دل میں شدید وسوسے اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ گاڑی سے اترتے ہی شوہر نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹنے والے انداز میں باہر نکالا اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے کمرے میں جاتے ہی زور سے مجھے بیڈ پر پٹک دیا اور دبی آواز میں مجھ پر چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، نسرین اگر بات میری ذات تک محدود رہتی تو میں تمہارا ہر ستم ہنس کر برداشت کر لیتا، لیکن تم اس حد تک گر گئی کہ میری عزت کو نیلام کرنے پر تل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے کردار کی نکلو گی۔ کیا میرا قصور صرف یہی تھا کہ میں نے تمہاری نفرت کے بدلے بھی تمہیں پیار دیا اور تمہاری ہر گستاخی پر صبر کیا؟ اپنے شوہر کو یوں آگ بگولا ہوتا دیکھ کر میں نے جب اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہی تو جیسے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تو شوہر نے بڑے زور سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بند کر دو اپنی یہ ڈرامے بازی، اب میں تمہیں کسی صورت بھی اپنی دہلیز پر برداشت نہیں کروں گا اور جلد ہی تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ پھر تم میری طرف سے اپنے کزن کے پاس جاؤ یا بھاڑ میں جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی عزت پر حملہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ پھر شوہر نے مجھے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دی کہ میرا اس وقت کمرے میں دم گھٹ رہا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، خبردار جو تم نے مجھے کال کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پھنکارتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہیں بیڈ پر بیٹھی پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے اپنے رویے اور شوہر کے ساتھ ناروا سلوک کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے بڑی شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب شاید وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسی دوران مجھے میرے کزن افنان کی کال آنا شروع ہو گئی۔ پہلے پہل تو میرا دل کیا کہ میں اس کی کال کاٹ دوں، لیکن فی الحال اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی میں۔ بالآخر جھجکتے ہوئے میں نے جیسے ہی اس کی کال پک کی تو میں نے پہلی فرصت میں ہی اسے کہہ دیا، پلیز مجھے اب کال مت کرنا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ چیخ کر بولا، مجھے اپنے شوہر کا نمبر دو، میں اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، لیکن وہ تھا کہ مسلسل آگ بگولا ہو کر مجھ سے نمبر لینے کی ضد کیے جا رہا تھا۔ جب میں نے اسے نمبر لینے کی اصل وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اب تیرے شوہر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اسے ختم کر کے تمہیں حاصل کروں گا۔
میں اسے بتاؤں گا کہ کیسے اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں نے اسے اس عمل سے لاکھ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے اس ارادے سے باز نہیں آیا۔ اسی دوران دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ خیر، پھر جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے فوراً کال کاٹ دی۔ اب مجھے اپنا سب کچھ برباد ہوتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں چاہے جتنی بھی سنگ دل تھی، بے وفا تھی، لیکن میں کسی بے قصور کی جان لینے کے حق میں نہیں تھی۔ اور عفنان اتنا اناپرست نکلے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بھی مجھے مسلسل کالز کیے جا رہا تھا۔ اس طرح میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس نے سچ میں کچھ ایسا ویسا کر دیا تو پھر نہ جانے کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر سے میں نے عفنان کی کال پک کر لی اور اسی گھبراہٹ میں نے اس کی کال ریکارڈنگ بھی شروع کر دی، تاکہ میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ تو ثبوت ہو، ورنہ اس عمل میں مجھے بھی برابر کی شریک ٹھہرایا جاتا کہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر شوہر کی جان لے لی۔ اس بار بھی کال اٹھانے پر عفنان کی وہی بات تھی۔ وہ بار بار میرے شوہر کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے پھر سے اسے بغیر کوئی جواب دیے اس کی کال ریکارڈنگ کی اور فون کاٹ دیا، اور ساتھ ہی اس کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں لگا دیا۔ پھر کیا تھا، میرا سارا دن اسی پریشانی اور گھبراہٹ میں گزر گیا۔ کب دن سے رات ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تقریباً رات 12 بجے تک شوہر بھی گھر واپس آ چکے تھے، اور جیسے ہی گاڑی پہنچی میں انہیں قدموں میں گر کر ان سے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی پلیز ایک بار میری پوری بات تو سن لیں، پھر چاہے مجھے آزاد کر دینا، جو بھی کرنا وہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے پوچھا بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے۔ پھر میں نے اسے عفنان کے سارے گھناؤنے ارادوں سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی میں نے کہا پلیز کچھ ایسا کریں جس سے آپ کی جان کو نقصان نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ میری وجہ سے ذرا بھی آپ پر آنچ آ گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ شوہر نے ایک دم سے ہی مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا جسے میری عزت کی پرواہ نہیں اسے میری جان کی پرواہ کیسے ہو گئی۔ میں نے شرمندگی کے مارے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے پھر سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہا اب تو میں خود بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں آپ جیسے نیک، شریف اور اتنی محبت دینے والے شوہر کے ساتھ رہوں۔ بس آپ کسی طریقے خود کو محفوظ کریں، پھر آپ بے شک مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا۔ مجھے آپ سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ ایک دم سے میرے شوہر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور نم آنکھوں سے مجھے کہا نسرین میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا؟ اگر تمہیں اب بھی اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوتا اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو پھر شاید تجھے آزاد کر کے میں ایک سیکنڈ بھی تمہیں خود سے دور کرنے میں نہ لگاتا۔ لیکن جب تم نے مجھ سے معافی مانگی مجھے ایک الگ ہی نسرین دیکھنے کو ملی، تو میں نے اسی وقت تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آئندہ بھی مجھے تم پر پوری امید ہے کہ تم اپنی عزت کو میری عزت پر ترجیح دو گی۔ پھر کیا تھا، اس وقت ہم دونوں میاں بیوی نے عفنان سے متعلق لاحِ عمل طے کیا اور تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے۔ عفنان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا اور پھر اپنا گھر فروخت کر کے دونوں میاں بیوی فیملی سمیت اسلام آباد شفٹ ہو گئے، جہاں میرے شوہر کی جاب تھی۔ اب ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے ماضی کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا ہے۔